ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا وجميلنا وجمالنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور آپ کے مقام اور آپ کی شان کے حوالے سے ایک بات کی۔ جب حضور معراج کے لیے تشریف لے کر جانے لگے تو پہلا جو سٹاپ تھا وہ مسجد اقصیٰ میں حضور نے قیام کیا۔ وہاں پر سارے نبی پہلے سے موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، اور تقریباً سارے انبیاء استقبال کی خاطر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے وہاں پر پہنچ چکے ہوئے۔ انبیاء نے حضور کو سلوٹ پیش کرنا تھا۔ حضور تشریف لے گئے، حضور جب وہاں پر پہنچے تو سارے انبیاء استقبال کر کے حضور کا خطبہ سننے کے لیے ایسے بیٹھ گئے جیسے آپ آخری رکعت میں التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، سارے نبی حضور کے سامنے ایسے بیٹھ گئے۔ یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء تہ کریں، گھٹنوں کو سمیٹ لینا، یہ بازو کھلی ہے، یہ سمیٹ لیں، انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور۔ اور یہاں اعلیٰ حضرت حضور کی شان نہیں بیان کر رہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے گھٹنوں کی یہ شان ہے کہ نبی گھٹنے سمیٹ کے بیٹھتے ہیں سامنے۔ اللہ دل دے تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ توجہ، اللہ تعالیٰ اتنا بھی مہربان ہو سکتا ہے جی کسی انسان پر جتنا اللہ مہربان ہوا ہے اعلیٰ حضرت پر اور حضرت امیر المجاہدین پر، اتنا مہربان۔ اور ایک دعا مانگتے تھے اعلیٰ حضرت اکثر، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں۔ ولا محبت کو کہتے ہیں۔ تسی اندازہ کرو اعلیٰ حضرت دے شعر سن کے تانوں وجد آندا ہے تے اعلیٰ حضرت نوں نہیں آندا ہوئے گا۔ اعلیٰ حضرت دعا مانگتے ہیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اے دعا مانگی اعلیٰ حضرت نے تے دعا قبول ہو گئی۔ اور حضور بریلی اعلیٰ حضرت سرکار حضور کی محبت میں اتنا فنا ہو گئے، اتنا گم ہو گئے، جیسے حضور کی محبت میں گم ہوئے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب۔ لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ہیں، ایک نام سجن دا لولو تے ساہاں نال، دل لگڑا بے پرواہاں نال، اتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال۔
اور اتنا گم ہوئے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے آخری جب آپ کا وقت آیا، آخری جو چند مہینے تھے، آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے، نماز بھی ادھر ہی پڑھنی. جو آپ کے شہزادے بابو جی، ان کے پاس ایک بندہ ملنے آیا اور اس نے کہا کہ میں پیر صاحب سے ملنا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ بیمار ہیں، ان کی صحت نہیں ٹھیک، علیل ہیں، اس لیے تشریف نہیں لا سکتے. تو وہ جو ملنے کے لیے آیا تھا وہ مجذوب تھا، اس کو سب کچھ پتا تھا کہ اندر حالت کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ طبیعت نہیں ٹھیک ہو، اس لیے وہ باہر نہیں تشریف لا سکتے. تو وہ مجذوب کہنے لگا بیمار نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. اس وقت لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں شاہ جی کہ وہ باہر کیوں نہیں آتے. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں آتے؟ انہیں کیا پیر مہر علی شاہ صاحب حضور دی محبت دے اندر اتنا فنا ہو چکے ہیں کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب دے جسم دا سایہ بھی ختم ہو گیا. آپ ڈردیاں باہر نہیں آندے کہ اگر باہر آ گئے تو لوگوں نے کچھ اور نہ کہنا شروع کر دیا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو. میں خدمت گاروں کی شان بیان کر رہا ہوں. 1300 سال بعد خدمت گاروں کی یہ شان ہے. یہاں لوگ نے حضور کے سائے کی بات کرتے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب بھی حضور کی محبت میں فنا ہوئے اور اعلیٰ حضرت بھی فنا ہوئے. اور اعلیٰ حضرت اس قدر فنا ہوئے کہ اعلیٰ حضرت کا دل گم ہو گیا. کہ اعلیٰ حضرت نے کیا اعلان کرو، اعلان کروایا جناب. پہلا اعلان ہوا بغداد دے اندر، امام احمد رضا دا دل ویکھیا، انہوں نے کہا نہیں ویکھیا. پھر اعلان ہوا اجمیر شریف، او اعلیٰ حضرت دا دل ویکھیا، وہ کہنے لگے نہیں. پھر اعلان ہوا جناب پاک پتن شریف، او امام احمد رضا دا دل ویکھیا نہیں. داتا صاحب اعلان ہوا ویکھیا نہیں. سارے نے کیا نہیں ویکھیا. انہوں نے پوچھا جی کوئی ظاہر ہے جب کسی کی کوئی شے گم ہوتی ہے تو وہ اس کی نشانی بتاتا ہے. تو امام احمد رضا کے دل کی نشانی کیا ہے؟ وہ کہنے لگے امام احمد رضا کا دل ایسا ہے کہ اس میں کوئی رافضیت کی بیماری بھی نہیں لگی ہوئی، خارجیت کی بیماری بھی نہیں لگی. عمر اس کی کوئی تقریباً ہزاروں سال ہے. جس کسی کو ملے وہ امام احمد رضا کے حوالے کر کے شکریہ کا موقع دے. اور جب اعلان ہوا جی ہمیں ایک دل ملا ہے تو امام احمد رضا دوڑتے ہوئے گئے، کہنے لگے جی نشانی بتائیں. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جڑا تانوں ایتھوں لبیا میرا ہی ہوئے گا، کسی اور دا نہیں ہو سکتا. سنو پہلے شعر میں اعلیٰ حضرت کہتے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا. تو میرا دل کدھر گیا؟ وہ جو جڑے لب کے لے کے آئے وہ کہنے لگے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روزہ کے مقابل ہمیں نظر آیا. یہ نہ پوچھ کے کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کے کیسا پایا.